بار دیگر صلوات پڑھیں. بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے بابا جو بلند صلوات. حسین بیدار ذہن اندر رواں فرات شعور تو ہے. توجہ نیاز حسین. حسین بیدار ذہن اندر رواں فرات شعور تو ہے. ضمیر وچ کوئی اذان دیندے حسین مولا ضرور تو ہے. صلوات بابا جو بلند. اب آپ کے سامنے قبلہ علامہ سید ذیشان حیدر نقوی صاحب آف شاہ کوٹ ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد بحر المصائب ذاکر البیت جناب رائے اقبال حسین کھل صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد علامہ مہدی عباس ریاض صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. ان کے بعد قاری المصائب ذاکر البیت جناب غالب منظور صاحب آف شیخ و پورا خطاب فرمائیں گے. اور آخر میں شاعر مسافر شام مفصل تاریخ کربلا قبلہ زوار حسین گور صاحب آف ڈی جی خان خطاب فرمائیں گے. خاندان زہرا پہ بابا دی بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وعافیا وقائدا وناصرا ودلیلا وعلما حتی وتسکنہ الزکاة وتمتعہ فیہا طویلا. السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم معلونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم. صلوات پڑھیے گا بابا سے. کہ جس نے مجھے اور آپ کو وہ دل عطا کیا کہ جس کا مرکز محور ولایت تحریر نے اور کروڑوں درود و سلام ہوں محمد والے محمد پر کہ جن کی محبت میں اللہ نے جنت کو قرار دے دیا اور جن کے بغض میں اللہ نے جہنم کو قرار دے دیا. انتہائی مختصر وقت اپنے وقت کے اندر حاضر رہنا ہے. سال پورا ہم نوکری کرتے ہیں لیکن یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پاک مخدومہ کے عزادار سب بچھا کے منتظر ہیں پڑھنے والوں کے سننے والوں کے. اور بالخصوص مالک زندگی دراز فرمائیں زوال حاجی گوہر صاحب کی سایہ ان کا سلامت رہے. ان کی موجودگی میں سال بعد ایسے الفاظ ہمیں ملتے ہیں سننے کو جن کے عرفان بولا ایک جگہ پہ کر دو جہاں پہ آپ بات ہے. تو میں انتہائی مختصر سے وقت میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے میں اس کی وضاحت کر دوں.
آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت کو دشمن رسول محمد و آل محمد کے ماننے والوں کے سامنے میدان میں لا کے پیش کرتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا رسول کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ہی بشر ہوں۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں بابا جی کہ جب اللہ کہہ رہا ہے، رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو پھر فیصلہ بھی سنا دیں۔ اگر آپ کہیں تو میں اس آیت کا آپ کو سیاق و سباق نہ سنا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی، رسول نے کیوں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، صرف آدھی آیت نہ سنائیں، مکمل وضاحت سے بات کریں تو پھر پتہ چلے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ میں سمجھا دیتا ہوں اور یہی بات پہنچ گئی تو میرے حصے کی مجلس مکمل ہو جائے گی۔ بڑے بھولے مومنین کو یہ آیت سنا کے بندے جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا کہتے ہیں وہ گمراہ کر دیتے ہیں، اور پڑھا لکھا ہونا یہ ضروری نہیں کہ بندہ پڑھا لکھا ہو تو گمراہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بندوں کے پاس جتنی بھی ڈگریاں ہوں، شیطان سے بڑی ڈگری کسی کے پاس وہ بڑا پڑھا لکھا ہے بابا جی۔ تو پھر یہاں پہ جو بندے جو اس کے چیلے ہیں وہ بھی تو پھر وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا، تو وہ قرآن لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھیں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی آپ کی طرح ہی بشر ہوں۔ میں بتا دوں اس کی وضاحت کر دوں یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی، کس وقت نازل ہوئی تھی۔ کچھ بندے نبیوں کے سلطان کے پاس آئے تھے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ آپ نبی ہیں۔ رسول نے فرمایا ہاں بے شک میں رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ اچھا اگر آپ نبی ہیں، اور میں بندوں کا نام لے دیتا ہوں، ابو لہب اور ابو جہل آئے تھے اور آ کے پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر انبیاء تو معجزے کرتے ہیں، آپ بھی کوئی معجزہ کر کے دکھائیے۔ نبیوں کے سلطان نے کہا اتنے تو کر کے دکھائیں۔ بہت شکریہ۔ اتنے کر کے دکھائیں، نہیں وہ آپ نے اس زمین پہ کی، اور جو زمین پہ ہو نا وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ رسول کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے زمین پہ تو بندے بڑا بڑا جادو کر دیتے ہیں، تو ہم کیسے مانیں کہ وہ آپ جادو کرتے ہیں یا معجزہ کرتے ہیں؟ یقیناً جو بات میں ابھی وضاحت کروں گا وہ آپ نے پہلے سنی ہوگی، لیکن اس رنگ میں، اس حقیقت میں نہیں سنی ہوگی۔ جب وہ کہنے لگے نا اس زمین پہ تو بندے بڑے جادو کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے کہ آپ نبی ہیں، آپ معجزہ کر رہے ہیں یا آپ جادو کر رہے ہیں؟ اگر آپ نبی ہیں تو پھر اس فرش پہ نہیں، اللہ کے عرش پہ معجزہ کر کے دکھائیے۔ یہ کہنا تھا، نبیوں کے سلطان جانتے تھے، آواز دے کے کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا عرش ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ آسمان آپ کے سامنے ہے، وہ چاند آپ کے سامنے، آپ جو نبی ہیں تو پھر ایک بار ذرا اللہ کے عرش پہ معجزہ کر کے دکھائیے نا۔ یہ کہنا تھا۔ کائنات کے نبیوں کے سلطان نے بلا تشبیہ جو ہاتھ بلند کیا، ادھر ہاتھ کا بلند ہونا تھا، ادھر چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ اب اللہ جانے کون وہ بندہ ہے میرا جو جملہ لایا کر دے۔ ادھر چاند جب دو حصوں میں تقسیم ہوا نا تو یہ ایک نظام ہے کہ جب کوئی سیارہ بدلتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین حرکت میں آتی ہے۔ ادھر چاند دو حصوں میں تقسیم ہونا تھا، ادھر کائنات میں زلزلہ آیا، ادھر کائنات میں زلزلہ آنا تھا کہ وہ بندے جو نبی کو نبی نہیں مانتے تھے فوراً نبی کو اللہ سمجھ کے سجدے میں مصطفیٰ کے سامنے گرے۔ ادھر سجدے میں گرنا تھا کہ فوراً جبرائیل زمین پہ نازل ہوا۔ سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کے قدموں پہ اپنے ملکوتی نام رکھ کے کہتا سرکار اللہ کہہ رہا ہے پہلے تیری رسالت کو خطرہ تھا، اب میری توحید کو خطرہ ہے۔ کہہ دے قل انما انا بشر مثلکم، اگر نہ کہا تو میری توحید نہیں بچی۔
نور نظر ذاکر ہیں، بڑی لوگ دلیلیں دیتے ہیں، اور میں ایک دلیل چلیں اگر آپ کہیں تو میں اور کر کے پھر ایک جملہ ذکر مصائب کے ماشاءاللہ۔ اگر مثال سے کہو نا کہ رسول ہم جیسے ہیں تو پھر مجھے ایک بات تو سمجھاؤ کہ جناب مریم کے پاس جب جبرائیل آئے تھے تو کیا بن کے آئے تھے؟ میں توجہ، مثال ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ رسول نے کہہ دیا کہ میں تم جیسا ہوں تو میں ہو گیا۔ اگر رسول آپ جیسا ہے تو پھر جبرائیل بھی بشر بن کے آیا ہے، کیا کریں گے؟ پھر کہو نا کہ جبرائیل ہم جیسا ہے، تو کہیں گے نہیں 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 نہیں، وہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، وہ تو اللہ کا نور ہے، لکھ لعنت تیری عقل، نوکر نو نور آن ہے، مالک نو نور نہیں۔ جو نوکر ہے اس کو نور مانتے ہو، اور جب مالک کی باری آئی پھر کیا کرتے ہیں؟ دل میں حسد ہے۔ یہ قرآن کی بات میں سنا دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان بچھا کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ خلیل اللہ ہے، جاؤ ذرا جا کے دیکھو کیسے خدمت کرتا ہے لوگوں، تو بشر بن کے آئے تھے۔ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ آئے تھے وہ بشر بن کے آئے تھے، اور جب ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ توجہ، میں بڑی جلدی بہت ساری باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے ہم نہیں کھاتے۔ رسول تھے، خلیل اللہ تھے بابا جی، سوال کرنے لگے کیوں نہیں کھاتے؟ جی ہم بشر نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں اس کھانے کی ضرورت نہیں۔ آخری جملہ ہے، علی کی عزت کی قسم ہے، جہاں تک بندے سن رہے ہیں جس کے دل میں دل نہیں، علی بادشاہ کی محبت دھڑکتی ہے، وہ بندہ چپ رہ جائے، بابا جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کے دسترخوان پہ آگے کہتے ہم نہیں کھاتے، فرشتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں۔ بندے عقل کا علاج کریں، مقابلہ اس کے ساتھ کرتے ہیں جس کی دہلیز پہ آگے فرشتے یہ بھی کہتے ہیں مسکین ہے، کھانا چاہتے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مقابلہ نہ کر، ان سے مقابلہ نہ کر۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات خلق، اور جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی وہ دشمن خدا بنا ہے۔ دشمن خدا کیسے بنا ہے؟ کیونکہ رسول نے فرمایا جس نے ان کو دکھ دیا اس نے مجھ کو دکھ دیا، اس نے اللہ۔ بندے سمجھ نہیں سکے مقام آل محمد کیا ہے۔ میرے بعد مجھ سے بہت اچھا مسائل پڑھنے والے، میں خوشامد نہیں کر رہا ہوں، حقیقت مسائل کا تشریف فرمائے، لیکن اپنی حاضری لگوانے کے لیے مالک کی بارگاہ تبرکن کو جملے ذکر مسائل کے پڑھنا۔ عزادار بیٹھے ہو، مخلص عزادار بیٹھے ہو، چنے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں۔ سال بعد یہ ایک ایسی مجلس ہے بھائی، یہاں پہ چنے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ عزادار کبھی بھی عزاداری پہ کمپرومائز نہ کریں۔ اس عزاداری کو بچانے کے لیے علی شہنشاہ کی بیٹی نے صرف بیٹی کی بیٹی، اور کس کی عزاداری؟ حسین بادشاہ کی، چونکہ آج بھی سیدہ بطول کا تذکرہ، میں بھی دو دکھ سیدہ بطول کے پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ بطول جو ظاہراً 4 سال، میں ادب سے پڑھنے کا عادی، حسین کی 4 سال کی مظلوم، بتاؤں
کس طرح یہ عزاداری کا آغاز ہوا۔ بیٹیوں کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، میں یہ بات جانتا ہوں، میری اپنی بیٹی ہے، مجھے پتا ہے کہ بیٹی کتنی محبت کرتی ہے، اور وہ بیٹی جو حسین بادشاہ کی ہے۔ کوئی بیٹی اپنے باپ کو اپنے سامنے تماچا کھاتے ہوئے نہیں لیکن کیسی قسمت ہے سیدزادے کہ 4 قدم پہ کھڑی ہے حسین بادشاہ، سامنے باپ کے گردن پہ خنجر، اور یہ خنجر دیکھا میری مخدومہ نے۔ میں بتاؤں، میں ماتم سمجھا دوں کہ اس ماتم کا آغاز کربلا میں کس طرح ہوا، کیونکہ آغاز تو پہلے سے کر دیا تھا سیدہ نے، لیکن کربلا سے کیسے آغاز ہوا سننا چاہتا ہے تو سن۔ کون وہ عزادار ہے جو سینے پہ ہاتھ نہ مارے؟ علی کی عزت کی قسم ہے۔ علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ جب حسین بادشاہ کی 4 سال کی بطول نے اپنے بابے کا لاشا 9 حصوں میں تقسیم یا حسین 9 حصوں میں تقسیم ہوئے دیکھا، بی بی نے سامنے دیکھا وہ سینہ جس پہ سوتی تھی میری ماں، گھوڑوں کے نیچے پاؤں کے تلے پاؤں، بی بی نے پہلا ماتم کیا، اور بی بی نے جب پہلا ماتم کیا نا، بڑا امیر بندہ ہے، میں اشارہ کروں گا نہ سمجھے پھر ماتم نہ کرے، بی بی نے پہلا ماتم کیا، شمر نے آ کے پہلا ہاتھ یا حسین، شمر نے ہاتھ اٹھا کے تماچا مار کے کہا ماتم بند کر، بی بی نے ماتم نہیں روکا، جب نہیں نہ روکا اب جو سید ہو وہ ہائے واجب سمجھ کے کرنا، بی بی نے ماتم نہیں روکا، اس نے یوں حسین کی 4 سال کی سے یوں ہاتھ باندھ دیے، بی بی کے ہاتھ باندھنے تھے، اس نے اس اونٹ پہ بٹھایا جس پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا، میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، میں اپنے وقت کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں، اس اونٹ پہ بٹھا دیا جس پہ کوئی سواری نہیں کرتا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک لوہے کا تازیانہ پکڑا، یا مخدومہ بٹھا دیا سیدزادے نے سوال کیا ہے بٹھا دیا تھا، بابا جی میں گزر گیا تھا، میں نہیں مکمل روایت پڑھ رہا تھا، اب آپ نے سوال کیا ہے تو اللہ کرے ہر عزادار جس کا ہاتھ ہے وہ سینے پہ ضرور مارنا۔ سید نے پوچھا بٹھایا تھا؟ نہیں بٹھایا نہیں تھا، بٹھانے کے بعد پاؤں میں رسی باندھ دی۔ یا حسین یا حسین، سینہ پیارا نہ کر، جو حسین کی 4 سال کی مظلومہ کو نہیں روئے گا وہ کہاں روئے گا جا کے؟ رسی باندھ دی۔ اب وہ ماتمی میں دیکھو جو ابھی تک سینے پہ ہاتھ نہیں لے کے آیا، اس نے اپنے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ پکڑا، لوہے کا تازیانہ پکڑ کر اتنی زور سے مارا اونٹ کہیں چلا گیا، مظلومہ کہیں۔ یا حسین یا حسین یا اونٹ کہیں چلا گیا، حسین کی 4 سال کی بطول کہیں۔ علی کی علی بیٹی نے آواز دے کے کہا شمر اللہ تجھ پہ لعنت کرے، میں نے تجھے کہا تھا میری حسین کی 4 سال کی بطول ہے، تنہا سوار نہ کر، وہ گر گئی ہے۔ بندے کہتے ہیں نا شان رسالت پہ جلوس نکالنا ہے، آج شان رسالت سن، شان رسالت کیا ہے، توہین رسالت کیا ہے۔ علی کی بیٹی نے آواز دے کے کہا میں لینے جا رہی ہوں، یہ صرف علی کی بیٹی نہیں محمد کی بھی بیٹی ہے، محمد کی بیٹی کہہ رہی میں لینے جا رہی ہوں، نوکر اٹھ کے کہتے ہیں تو نہیں جائے گی، ظاہر بنے نوکر، یہ ظاہر کلمہ پڑھنے والے کہتے تو نہیں جائے گی، یہ خود گیا، بی بی نے ہاتھ اٹھائے، سانس لے لو آخری بات، چونکہ میں آرام سے پڑھنے کا آدمی ہوں، بندے کہتے ہیں نا ہم روتے کیوں، میں بتاتا ہوں ہم کیوں روتے ہیں۔ اس کا گھوڑا چلا، بی بی کے ہاتھ، میرا اللہ میرے حسین کی بطول کو بچانے والا، یہ گھوڑا دوڑاتا دوڑاتا وہاں آ گیا جہاں پہ حسین کی 4 سال کی بیٹی تراب میں لپٹی پڑی تھی،
پھر ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کس کے کہنے پہ اتری ہے؟ یہ کہنا تھا، بی بی آواز دے کے کہتی کسی کے کہنے پہ نہیں اتری، اونٹ سے گر گئی ہیں، زبر نہیں سکی، گر گئی ہوں۔ یہ اب جملہ میری ماں بہنوں کے حصے کا، اللہ کرے ہر بندہ عبادت کر سکے۔ یہ کہنا تھا، یہ آواز دے کے کہتا جلدی کر میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ۔ اب سید ماتم نہ کرے کون ماتم کرے گا؟ یہ کہنا تھا گھوڑے پہ بیٹھ۔ بی بی 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید راضی۔ یا حسین، یا حسین، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید راضی ہوں۔ کر ماتم کی تیاری تو آخری جملہ کروں۔ یہ آواز دے کے کہتے کیسے چلو گی؟ بی بی کہتی تو گھوڑے پہ بیٹھ، میں تیرے ساتھ ساتھ چلتی ہوں۔ اب جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ ہائے ضرور کرنا۔ ایک سوال ہے، 4 سال کا بچہ بھائی جان کتنا تیز چل سکتا ہے؟ اتنا تیز چلتا ہے کہ اگر ماں بھی ساتھ چل رہی ہو تو اپنے قدم آہستہ آہستہ اٹھاتی ہے۔ علامہ دربندی نے لکھا مر جاتا میں غربت آل محمد کا یہ جملہ نہ پڑھتا۔ بی بی نے کہا تو گھوڑے پہ بیٹھ جا، میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے بی بی کے ہاتھوں میں رسی باندھ کے اپنا گھوڑا چلایا، نہیں تو